تو سب سے پہلے میں صاحبزادہ سید ہارون الرشید شاہ صاحب بخاری آپ کی خدمت میں التماس کرتا ہوں آپ تشریف لائیں اور اپنے نافذ ضمیر بیان فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ معزز سامعین و حاضرین، اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام سے جس انسانیت کا آغاز کیا، اس انسانیت میں سب سے اعلیٰ میرے رب نے جسے ابتدا سے لے کے آخر تک اعلیٰ شجرہ عطا فرمایا ہے، اس ہستی کو جناب محمد الرسول اللہ کہتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 40 بیٹے ہوئے، اور جب بھی آپ کے گھر اولاد ہوتی تھی تو 2 بچوں کی ولادت ہوتی تھی، جڑواں بچے ہوتے تھے۔ لیکن جو میرے اور آپ کے آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ہیں، جن کی طرف آپ کی نسبت ہے، یعنی حضرت شیس علیہ السلام، جب آپ کی ولادت ہوئی تو جڑواں بچوں کی نہیں بلکہ اکیلے حضرت شیس علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے۔ جہاں سے ہی میرے رب نے حضور کے شجرے کو عزت عطا فرما دی، انفرادیت آ گئی، اکیلا پن آ گیا، عزت و توقیر ملنا شروع ہوگی۔ یہی شجرہ حضرت شیس علیہ السلام سے چلتے چلتے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک جب پہنچتا ہے، یہ جو میں نے خطبہ میں آیت مبارکہ پڑھی سورۃ بقرہ کی، یہ وہ آیات ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یوں کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کے التجا کی، فرمایا ہے پروردگار میں تیرا ابراہیم خلیل اللہ تیری بارگاہ میں التجا کرتا ہوں، مجھے ایسا نسب دے، مجھے ایسی ذریت دے، مجھے ایسا خاندان دے، مجھے ایسی اولاد دے، مجھے ایسا نسب دے، امتا مسلمتا لک، جو ہمیشہ تیری بارگاہ میں سرخرو رہے، جو تیری بارگاہ میں سجدہ ریزی کرتا ہو، جو پوری کائنات کا رہنما ہو، جو پوری کائنات کا رہبر ہو۔ پھر میرے رب نے آپ کو حضرت اسماعیل جیسا شہزادہ عطا فرمایا، پھر حضرت اسماعیل نے بھی یہی التجا کی، مجھے بھی وہی ذریت دے جو تو نے حضرت ابراہیم کو عطا فرمائی ہے، جو اعلیٰ ہو، عرفہ ہو، بلندی والا ہو۔ پھر میرے رب نے حضرت اسماعیل کو جناب محمد الرسول اللہ جیسا تحفہ عطا فرما دیا۔ پھر سورۃ ابراہیم کی یہ جو آیات ہیں، یہ اس موضوع کو اور کھولنے کے لیے کافی ہیں۔ حضرت ابراہیم کہتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبَّ إِنَّا، پروردگار میری تیری بارگاہ میں التجا ہے، ان نعبد الاسنام، مجھے اولاد وہ دینا جو گمراہ نہ ہو، جو ہمیشہ پاک رہے، پاکیزہ رہے۔ پھر میرے رب نے حضرت ابراہیم کو حضرت اسماعیل عطا فرمائے، اور حضرت اسماعیل نے بھی یہی رب کی بارگاہ میں التجا کی، پروردگار مجھے وہ خاندان دینا، مجھے شہزادہ وہ عطا کرنا، میری ذریت اس کی طرف منتقل ہو، میرا شہزادہ وہ کہلائے، دنیا میں عزت پانے والا ہو وہ ہو جائے۔ النعبد الاسلام، جو ہمیشہ پاک رہے، جو صاف رہے، جو پاکیزہ رہے۔ انہی آیات کو آگے بڑھاتے ہوئے حضرت ابراہیم نے کہا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم
وَنَرْزُقُهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ۔ فرمایا تَحْوِی اِلَیہم، اے پروردگار مجھے اولاد وہ دینا پوری کائنات کا دل جس کی طرف پھر جائے، مجھے اولاد وہ دینا کہ پوری کائنات میری اولاد سے محبت کرنا شروع کر دے۔ پھر میرے اور آپ کے آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا اس کائنات میں سب سے پاک، سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ رب نے مجھے نسب عطا فرمایا ہے۔ حضرات ذی وقار یہ ہوگی آپ کے نسب کے اوپر والے افراد کی شخصیات کا کردار، اخلاص میرے اور آپ کے آقا کا، میرے اور آپ کے آقا کے آنے کے بعد بھی یہ نسب کم نہیں ہوا، اس نسب کی فضیلت ختم نہیں ہوئی، اس نسب کی جو انفرادیت ہے اسے ختم نہیں کیا گیا، بلکہ پوری کائنات میں ڈھنکے کی چوٹ پہ یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں، واحد یہ نسب ہے، واحد یہ نسب ہے، واحد یہ نسب ہے جو بیٹی سے چلا ہے۔ کوئی بھی نسب ہو، کسی اور کا رب نے بیٹی کی وجہ سے عزت نہیں دی، بلکہ مصطفیٰ کریم کی وجہ سے میرے رب نے سیدہ زہرا بطول کے بدن سے ایسا نسب چلایا ہے، پوری کائنات کو بنا دیا ہے۔ حضرت شیش سے لے کے سیدہ زہرا بطول تک میرے رب نے ہر ایک کو پاک اور پاکیزہ بنا کے نشاور فرما دیا ہے۔ اور پھر یہ نسب یہاں تک نہیں رکا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے التجا کی ان نعبدل، میرے نسب میں ایسے آنے چاہیے جو گمراہ نہ ہوں۔ دوسرا کا تحوی الیہم، دلوں کو موڑ دے میری اولاد کی طرف۔ اب دو آیات میں پڑھنا چاہتا ہوں بڑے ہی خوبصورت طریقے کے ساتھ، آپ بھرپور توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ حضرت ابراہیم نے کہا اولاد وہ ہو جو گمراہ نہ ہو، اولاد وہ دینا ساری دنیا کا دل جس کی طرف مڑ جائے۔ پہلا اللہ عبد الاسنام، گمراہ نہ ہو۔ اب میرے اور آپ کے رب نے سیدہ زہرا بطول کے بدن سے دو ایسے شہزادے بھیجے جن کے آنے کے بعد پوری کائنات کو یہ ماننا پڑا اور یہ نہ کہنا پڑا کہ اللہ عبد الاسنام، بلکہ پوری کائنات قیامت تک میں کہتی رہے گی انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ خود پاک نہیں جو ان کے قدموں میں آ جائے رب انہیں بھی پاکیزگی عطا فرما دیتا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم کی دعاؤں کے سرے کو حسن کہا جاتا ہے۔ حضرت امام حسین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی التجا، سجدہ کا نام ہے حضرت امام حسین، یہ انہوں نے التجا کی۔ دوسرا کا مولا تحوی الیہم، دلوں کو موڑ دے۔ جب باری آئی فرمایا دل کو موڑوں گا نہیں صرف، بلکہ فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، صرف موڑنا نہیں، جو یہ چاہے، مجھے جنت چاہیے، دنیا میں عزت چاہیے، وقار چاہیے، رتبہ چاہیے، جو کچھ بھی چاہیے، فرمایا پھر در در کی ٹھوکریں نہ کھایا کرو، سیدہ زہرا کے شہزادوں کے قدموں میں آنا تیرا کام ہے۔ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ کا ضمن میں آ کے جنت کا تحفہ عطا فرمانا سیدہ زہرا کے شہزادوں کا کام ہے۔ تو حضرات ذی وقار یہ ایسا نسب چلا جو حضرت شیش علیہ السلام سے چلا، چلتا چلتا امام حسن اور حسین تک پہنچا۔ پاکیزگی ہی پاکیزگی ہے، جو جو انہوں نے مانگا مولا ایسے کر دے، اس سے بھی بڑھ کے میرے رب نے آپ کی آل کو، اولاد کو عطا فرمایا۔ اور آخری ایک چھوٹا سا جملہ دیکھیں، جناب مرتضی حیدر کرار کا اور میرے اور آپ کے کریم نبی دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسب ایک ہے، صرف حضرت عبداللہ اور حضرت ابو طالب علیہ السلام تک آ کے ایک پل کے لیے جدا ہوتا ہے۔ میں قبلہ ڈاکٹر صاحب کا یہ جملہ چرا کے آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں سبق سنانے کی حیثیت سے، اور اسی کے ساتھ میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرات ذی وقار یہ شجرہ صرف ایک پشت کے لیے ایسے ہوا، حضرت ابو طالب، حضرت عبداللہ، نیچے میرے اور آپ کے آقا، یہاں جناب مرتضی آئے، یہ شجرہ ایک دو پشتوں کے لیے جدا ہوا، لیکن میرا یہ ذمہ داری کے ساتھ جملہ کہنا بنتا ہے، پوری کائنات کو چیلنج کہہ کے، سمجھا کے، ریکویسٹ کر کے، جو مرضی سمجھے، ڈنکے کی چوٹ پہ یہ جملہ ہے ہمارا، میرے رب نے صرف اس نسب کو یہ عزت عطا فرمائی ہے، یہ دو پل کے لیے مصطفیٰ اور مرتضی ہوئے، پھر میرے
رب نے حسن اور حسین کے ساتھ اس سجدے کو ایسا مضبوط کیا ہے، اب جو حسن کا سجدہ ہے وہی جناب مصطفیٰ کا سجدہ ہے، جو حضرت حسین کا سجدہ ہے وہی جناب مرتضی حضرت اللہ کا سجدہ ہے۔ نہ تو مصطفیٰ کو مرتضی سے جدا کیا جا سکتا ہے، نہ مرتضی کو مصطفیٰ سے جدا کیا جا سکتا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد کی وہ دعا کہ آنا دعوت ابی ابراہیم، حضور تاجدار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان عظیم تذکار کو چھیڑتے ہوئے خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور آپ کے شہزادگان سلام اللہ علیہما تک تذکرہ کیا، اور بڑے احسن پیرائے میں قرآنی آیات پڑھ کر آپ دوستوں کے سامنے پیش کی، اور انتہائی خوبصورت انداز میں جی ٹھیک دوستان جی وقار انتہائی خوبصورت پیرائے میں گفتگو فرما رہے تھے جناب صاحبزادہ سید ہارون الرشید شاہ صاحب بخاری دامت برکاتہ العالیہ۔ اب آپ دوستوں کے سامنے اگلے مقرر تشریف لائیں گے۔ ہماری یہ خوش بختی ہے کہ جامعہ گجرات کے وائس چانسلر جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد مشاہد انور صاحب ہمیشہ کی طرح شفقت فرماتے ہوئے آج بھی ہمارے درمیان جلوہ گر ہیں۔ آپ کی خدمت میں سراپا التماس ہوں کہ تشریف لائیں اور حاضرین سے محو گفتگو ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد بارک وسلم وصلو علیہ۔ ہارون شاہ صاحب نے بڑا خوبصورت انداز میں آپ کو نسب اور حسب کے بارے میں بتایا، کیونکہ یہ پہلو جو ہے ہمیشہ سے بڑا مبہم تھا، لیکن شیست علیہ السلام سے لے کے پھر ابراہیم علیہ السلام تک اور پھر ہمارے آقا تک۔ لیکن سب سے اہم چیز جو میری نظر میں ہے وہ نسب سے کمال رکھتی ہے۔ ایک دفعہ ہمارے آقا نے جبرائیل امین سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کی عمر کتنی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ مجھے کچھ یاد تو نہیں ہے، لیکن جب میں پیدا ہوا تھا، جب اللہ نے مجھے تخلیق کیا تھا تو میں نے ایک ستارہ دیکھا تھا اور اسے میں نے 72,000 دفعہ دیکھا تھا۔ تو آپ نے فرمایا وہ ستارہ میں تھا۔ اب جب وہ ستارہ 72,000 دفعہ دیکھا گیا ہو اور پھر اس کے بعد وہ ستارہ جب جبرائیل امین کے ساتھ وہاں پہنچے جہاں پر آخری حد ہو، جسے سدرۃ المنتہا کہتے ہیں، اور وہ پھر یہ کہے کہ آپ میرے ساتھ نہیں چلیں گے، اور وہ یہ کہہ دیں کہ یا رسول اللہ اگر میں نے ایک قدم بھی آگے بڑھایا، یہ 1 انچ بھی آگے گیا تو میں جل جاؤں گا، لیکن میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ اگر اس دن وہ 1 قدم اور آگے چلے جاتے تو کچھ نہ ہوتا، کیونکہ یہ حکم میرے آقا کا تھا۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ پھر قرآن خود کہتا ہے قاب قوسین، یعنی وہ اتنے نزدیک ہو گئے جیسے 2 کمانیں آپس میں مل جاتی ہیں۔ تو وہ کیا حد ہوگی کہ جہاں پر ہمارے نبی پہنچے، رب کا دیدار کیا، وہ آنکھ کیا آنکھ ہوگی جو اس دنیا کی کوئی آنکھ رب کو دیکھ نہیں سکتی، لیکن اس آنکھ کی کیا طاقت ہوگی جس نے رب کا دیدار کیا، پھر اس دنیا میں واپس آئے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جیسے ہمارے آقا آگے دیکھتے تھے ویسے پیچھے بھی دیکھتے تھے، کیونکہ نماز کے اندر کچھ صحابہ آگے پیچھے ہوتے تھے تو آپ نے فرمایا تم یہ کیا کرتے ہو؟
تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کو کس طرح پتا؟ تو آپ نے بتایا کہ جیسے میں آگے دیکھتا ہوں ویسے میں پیچھے دیکھتا ہوں۔ تو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جس چیز کی گارنٹی ہمارے نبی لے لیں اس سے بڑی بات کیا ہوگی۔ ایک دفعہ ہمارے نبی جو ہیں وہ جا رہے تھے، آپ نے دیکھا ایک ہرن کو ایک یہودی نے پکڑا ہوا تھا، تو اس ہرن نے ہمارے نبی سے بات کی، آپ گئے اور جا کے کہا کہ اس کو چھوڑ دو، اس نے اپنے بچوں کو دودھ پلانا ہے۔ تو اس شخص نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک جاندار جو ہے آپ کے کہنے پہ واپس آ جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ آپ نے کہا کہ میں اس کی جگہ بیٹھتا ہوں، اس کو چھوڑ دو۔ اس کے بعد وہ ہرن چوکڑیاں بھرتی ہوئی غائب ہو گئی، اور کچھ دیر کے بعد وہ اپنے بچوں سمیت واپس پہنچی۔ تو وہ شخص دیکھ کے حیران رہ گیا کہ یہ کیا ہوا۔ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے اپنے بچوں کو جا کے کہا کہ جلدی دودھ پی لو کیونکہ نبی نے میری گارنٹی لی ہے، اور تم دودھ پی لو اور اس کے بعد میں نے واپس جانا ہے۔ تو میں ان بچوں نے کہا کہ ہم نے دودھ نہیں پینا، ہم نے نبی کا دیدار کرنا ہے، لہٰذا ہم بھی تمہارے ساتھ جائیں گے، اور وہ یہ آ گئے یہاں پر۔ تو اس شخص نے فوری طور پہ کلمہ پڑھ لیا۔ تو آپ یہاں سے اندازہ کریں کہ یہ نسب کتنا بلند ہے، اس نسب کے اندر کتنی اہم بات ہے۔ ساری باتیں تو ہارون شاہ صاحب بتا گئے یہاں پر، لیکن مجھے یہ بات کہتے ہوئے اچھا لگ رہا ہے کہ اس نسب کے اندر کوئی بھی ملاوٹ نہیں ہے۔ اس نسب کو بالکل خالص رکھا اللہ نے، اور اس کے اندر کوئی بھی ایسا شخص نہیں پایا گیا کہ جس نے کوئی غلط کام کیا ہو۔ تو کتنا بلند نسب تھا کہ اس میں سے اللہ نے اس چیز کو تخلیق کیا جو ہمارے آقا بنے، اور اس کے بعد پھر آگے جو کچھ بیان ہوا وہ بتا چکے ہیں ہارون صاحب، کہ پھر ہمارے امام حسن اور حسین تھے اس میں، اور پھر یہ سب معاملہ آپ کے سامنے ہے۔ تو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہمیں آج جس نسب کے ساتھ نسبت ہو جاتی ہے وہ نسب ہمیں کہاں پہنچا دیتا ہے۔ آپ نبی کے ساتھ اپنی نسبت کو ملا لیں، پھر دیکھیں آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ میرے نام کے ساتھ محمد لکھا ہے، اور میرے نام کا مطلب محمد مشاہد انور۔ اب یہ بڑا خوبصورت وہ ہے، میں آج یہ بات آپ کو بتاؤں تو آپ کو حیرت ہوگی کہ محمد کا مطلب تو وہ کہ جس کی تعریف ہو، اور انور کا مطلب نور ہے، وہ نور جس کی تعریف ہو، اور بیچ میں ہے مشاہد کہ وہ شخص جو آبزرور ہے، جو مشاہدہ کرتا ہے اس نور کا جس کی تعریف ہوئی۔ تو اس کے ساتھ میں اپنی تقریر کا اختتام کرتا ہوں۔ السلام۔